قیامت کے دن میں ان سے بیدار ہو جاؤں گا. تو لوگوں اس سے غفلت نہ رہو. آج قدم قدم پر گناہ ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے ہیں. تربیت کے امکانات بھی ہیں، ہدایت کے امکانات بھی ہیں، ریڈیو بھی ہے، ٹی وی بھی، بہت سارے چینل الحمدللہ اچھے پروگرام بھی دیتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت ساری سائٹس بھی ہیں، بکس بھی ہیں. یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ جناب ہم کیسے ہدایت دیں. سب چیز موجود ہے. تربیت اولاد پر کتابیں موجود ہیں. انشاءاللہ یہ مجلس بھی ممکن ہے کتاب کی شکل میں آ جائے. عزیزان گرامی، یہ بہت اہم موضوع ہے. اب میں نے کہا تربیت کا آغاز کہاں سے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ کی نیت پر ہے. ابتدا اصل فاؤنڈیشن وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. نکاح کے مطابق نیت کیا. اب دیکھیں نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. نکاح صرف لذت کے لیے نہیں ہے. نکاح کا اصل مقصد ہے اولاد صالح. اسی لیے مولا علی نے بھی کہا عقیل سے کہ میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خدا اس کے بدن سے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو اسلام کا خدمت گزار بنے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ اولاد اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے زمین صحیح ہونی چاہیے. یعنی اگر عورت واقعا اولاد پر مرد سے زیادہ عورت کا اثر ہوتا ہے. دودھ اس کا پیتا ہے، خون اسی سے بنتا ہے، گود میں اسی کے پلتا ہے. اگر خاتون مومنہ ہے تو یقیناً بچہ بھی مومن پیدا ہوگا. لیکن اگر خاتون بے نمازی ہے، مومنہ نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہے تو بہت مشکل ہے. لہذا پہلے سوچنا چاہیے کہ کہاں شادی کر رہا ہوں. نکاح کا ایک مقصد اولاد صالح اور دوسرا مقصد گناہ سے بچنا. یاد رکھیے نکاح سب کے لیے مستحب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مستحب نہیں. سارے علماء سے پوچھ لیں، اپنے اپنے مراجع مجتہدین سے پوچھ لیں کہ اگر مجھے گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے، میں آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، نامحرم کو حرام سے دیکھتا ہوں یا دوسرے گناہ، تو اب میں کیا کروں؟ وہاں پر سارے علماء آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اب آپ پر شادی کرنا واجب ہے. جہاں پر آنکھوں پر کنٹرول نہیں، ذہن پر، دماغ پر کنٹرول نہیں، تو وہاں پر شادی کرنا آپ پر واجب ہے. اور عزیزان گرامی، یہ جو قوہ شہویہ ہے، مختلف فیکلٹیز اللہ نے دی ہے نا، یہ جو فیکلٹی آف سیکس ہے یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، انسان اس پہ کنٹرول نہ کرے، اور اس کا کنٹرول حدیث سننے سے نہیں ہو سکتا، صرف مجلسوں میں آنے سے نہیں ہوتا. اس کا حل وہی ہے نکاح. اس کا طریقہ وہی ہے. مثلا ایک انسان بھوک لگتی ہے، آپ اسے کہیں روزہ رکھے، ٹھیک ہے، کتنا روزہ رکھے؟ اسے کھانے کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ ہے، اگر آپ اسے کھانا نہ دیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ ظالم کہلائیں گے. بچے کو بھوک لگی، اسے کھانا چاہیے. بچے کو پیاس لگی، اسے پانی چاہیے. تو جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو ایک نئی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور والدین جو غافل رہتے ہیں وہ خطا کرتے ہیں اور ان کے بچے جا کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. بھئی کھانا اگر آپ کو حلال نہیں ملے گا تو جو لوگ کمزور ہیں وہ جا کے حرام کھانا کھائیں گے، چوری کریں گے، بدماشی کریں گے. بالکل وہی ہوتا ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں انہیں ایک بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. جبکہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، اسے بھوک کا احساس ہے، لہذا وہ بچے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، بہت سارے بچوں نے خود ہمیں بھی کہا اور کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا کئی مرتبہ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں ادھر ادھر بچے ہمیں لے گئے، اپنے پرابلمس بتائے. مولانا ہم بچوں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ شادی کراؤ، کہنے ابھی تو تمہیں نوکری نہیں، ابھی تو کما نہیں رہے ہو. کہ اب یہاں امریکہ میں ہر طرف گناہ ہے، یہ ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مگر باپ نہیں سنتا. کتنے بچوں نے یہ بھی کہا کہ مولما کو ہی بتاتے ہیں اپنے دل کا درد کہ ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم شادی کریں تو وہ سے بھی ایڈ کی بیماری لگ جائے گی گناہوں کی وجہ سے. ماں باپ نے ہماری شادی نہیں کی. یعنی آج اس ماحول میں جہاں ایڈ کا بھی خطرہ ہے، ہزاروں قسم کی بیماریاں، مثلا خود نیو یارک امریکہ میں رپورٹ ملی کہ وہاں پر اتنا یہ بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہر روز امریکہ میں 70,000 لوگ سیکس کی بیماری میں مبتلا ہو ایوری ڈے. کتنی خطرناک رپورٹ. اس ماحول میں جب آپ کے بچے پل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معصوم ہے؟ یہ کیا فرشتہ ہے؟ عزیزان گرامی، وہاں پر نکاح واجب ہو جاتا ہے، نکاح واجب ہو جاتا ہے. اور یہ بہت سارے ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ماں باپ پر واجب ہے، رائٹ ہے بچوں کا. یعنی آپ کا بچہ یا بچی جب بھی بالغ ہو گئے، جسے کبھی لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے، کبھی لڑکا جلدی بالغ. لڑکا عموماً مثلا 14 15
برس، لڑکی کبھی گرم علاقے میں 9 برس کی، 10 برس کی، 11 14 برس میں بالغ ہو جاتی ہے، الگ الگ غذا پر بھی ہے، حالات پر بھی ہے۔ جب بھی آپ کی بچی بالغ ہو گئی اور بچہ بھی بالغ، اب حدیث کو غور سے سنیں، بہت سارے نیک والدین بھی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کی بچی بالغ ہو گئی، آپ کا بچہ بالغ ہو گیا، اب آپ نے اگر اس کا نکاح نہیں کرا، یہ ماں باپ پر واجب ہے۔ یہ نہیں کہ نوکری ہو تو پھر شادی کرائیں گے، نئی نوکری ہو یا نہ ہو، رزق دینے والا خدا ہے، والدین پر واجب ہے بالغ ہونے کے بعد بچے اور بچی کا نکاح کرائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح نہیں کرایا، اب بچے نے جا کے گندی فلم دیکھی، بچے نے جا کے گندی کتاب پڑھی، بچے نے جا کے گندی کوئی فوٹو دیکھی، فرمایا جو جو گناہ بچہ اور بچی کرے گی، آنکھ سے کرے، ہاتھ سے کرے، زبان، وہ ان کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا اور ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے عزیزان کرام، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، نیک نیک بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ رسومات کو فالو کر رہے ہیں، کبھی ہندو ٹریڈیشن ہے، کبھی دوسری ٹریڈیشن ہے، کبھی ایشین ٹریڈیشن ہے، اسلام ٹریڈیشن کو نہیں مانتا۔ انسانیت کے درس اگر سیکھنے ہیں تو قرآن سے سیکھیے، اسلام سے سیکھیے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک نیچر ہے انسان کی، اس کا حل وہی ہے نکاح۔ آپ جتنی حدیثیں سنا ہے، مگر وہ بچہ کتنا کنٹرول کر سکتا ہے، لہذا فوراً بچی کی شادی کرانا یہ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے۔